جہے لوگ پسند نہ انہوں نے ویک کے جڑے متے تے پٹ نے نہ پایا پتا نہیں میں تھوڑا کی بگاڑیا مینوں کافی دیر تو کئی جانے گھوڑ پایا جان دو بات کرو ہس بہت نہیں میں سبق سمجھا ہوتا ہے کئی دفعہ نا ایسے ہی گھومی جاتے ہیں کسی کو تھوڑا اچھا دیکھو اتنا برا وہ ایک صحابی نے نہاتے ہوئے ایک کو دیکھ لیا اتنی چٹی چمڑی وہ بیچارہ ہوتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہا اس کو نہلا کے اس کا پانی دے کے اس پہ ڈوب کے مارو بھائی یار ایڈا گھور کے کی بگڑا کسی کو اچھا نہیں ہوتا سلام بھی لینا اس نے لے ہی لیا آگے ہو گئے کیوں لے آئی بالخصوص کھانا کھاتے ہوئے ہوں یہ ہاتھ لبڑے پتا نہیں کتنا دن میرے لبڑے اپنے نے سلام وہ نہ لینا اور پھر فقہ سے لکھ دیتا 10 جگہ تے سلام لینا جائز نہیں. احباب گرامی، دعوت، ابلاغ اور تبلیغ اس کا تعلق پہلے سوچ سے ہوتا ہے، پھر لفظوں سے اور گفتار کے بعد کردار سے. دنیا میں روزانہ کی بنیاد پہ سب سے زیادہ جو معاملات کو اصلاح کی طرف لے جایا جاتا ہے اس کا تعلق گفتگو سے ہے. انسان روزانہ کی بنیاد پہ ہر شعبے میں بات کر کے کئی سارے کام سلجھاتا ہے. باس اپنے مزدوروں کو کہہ رہا ہوتا ہے، آرڈر دے رہا ہوتا ہے یہ کیجیے، تو لفظ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کے مطابق آرڈر پہ عمل کیا جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. یہ چیز کر دیجئے، یہ چھوڑ دیجئے، اس کو تبدیل کر دیجئے، یہ ساری گفتگو ہے. دنیا میں سب سے بڑا علاج وہ دوا دارو، پکی دوائی، کیپسول، ٹیبلٹ یا انجیکشن نہیں ہے، بلکہ الفاظ ہیں. الفاظ کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اسے حکمت کہتے ہیں. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دوائی دینے والا طبیب ہوتا ہے، حکیم نہیں ہوتا. اگرچہ ہمارے یہاں اصطلاح میں حکمت اور حکیم مشہور ہو گئے ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے حکیم کو ہوتا ہے جو آپ کی بات کو سنے، تشخیص کرے، لفظوں سے بات کرے اور آپ کی کاؤنسلنگ کرے، آپ کو سمجھائے. آپ کچھ غلط کر رہے ہوں تو چھوڑ دیں، کچھ صحیح کر رہے ہوں تو اس پہ ڈٹ جائیں. آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ اس دعوتی مجلس میں دنیا کے بہت بڑے مشہور حکیم جو لفظوں سے علاج کرتے تھے، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں 21ویں پارے میں کیا ہے، ان کا نام لقمان ہے. میں اس پوری صورت کو تو یہاں نہیں بیان کر سکتا، لیکن انداز بیان لفظوں میں کیسے واضح ہوا ہے اور کتنے بڑے علاج کر گئے ہیں اور اس علاج کو اللہ نے قرآن مجید کی زینت بنایا. مالک الملک یہاں تعارف کرواتے ہیں، وعد اللہ حقا. دنیا کے سارے وعدے جو زبانوں سے ہوتے ہیں وہ ایک ارادہ ہوتے ہیں، بس اوقات پورے ہوتے ہیں، بس اوقات نہیں ہوتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کا وعدہ حق ہے، وہ جنت کا ہے یا جہنم کا ہے، سزا کا ہے یا جزا کا ہے، وعدہ برحق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کرنا ہے. وہ العزیز الحکیم. وعدہ کر کے فوری پورا کر دے تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے. اگر اس وعدے کو لیٹ کر دے یا معاف کر دے تو وہ اپنی حکمت رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اپنے تعارف میں، خلق السماوات بغیر عمد ترونها. تمہارا رب وہ طاقت ہے، اتنے غلبے والا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی چھت آسمانوں کی اس نے بغیر کسی پلر کے اٹھا دی. اس نے کس چیز سے اسے باندھا ہے، یہ اس کی طاقت ہے. دوسری دلیل وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. زمین بچھا کے اس نے پہاڑوں کی میل گاڑے. ان تمید بکم. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ڈگمگا جاتی، ڈول جاتی. اور یہ
پانی کے اوپر کھڑی ہے تو فٹ بال جیسے ٹب میں رکھ کے اس کے اوپر چڑھ کے بندہ ڈاواں ڈول ہو سکتا ہے، تم اس کے اوپر بیلنس نہ ہو سکتے، قرار نہ پکڑ سکتے۔ امن جعل الارض قرارا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا 20ویں پارے میں کہ کون ہے جو زمین کے فٹ بال کو پانی میں رکھ کے پھر وہ اس کو قرار دیتا ہے۔ تو سبب بتایا کہ میں نے پہاڑ، یہ میرا کام ہے، دنیا کی کوئی طاقت یوں پہاڑ نہیں بنا سکتی اور اس میں خزانے نہیں چھپا سکتی اور اس کو یوں جڑیں دے کے، بہت کچھ ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ تیسری دلیل دیتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس زمین میں ہم نے رینگنے والے، دوڑنے والے، چھپائے جانور انواع و اقسام کے بنائے۔ دنیا ان کے سسٹم سمجھ نہیں سکتی، بنا نہیں سکتی، چلا نہیں سکتی، اتنوں کو کھلا نہیں سکتی، پلا نہیں سکتی، اور ان کی ہیوج باڈی کو نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ چوتھی دلیل دیتے ہیں میری توحید کی، وحدہ لا شریک ہونے کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں پہ پانی لے جا کے، زمینوں سے اٹھا کے، ان کے آبی بخارات بنا کے، ان کو بادلوں میں لوڈ کر کے، پھر بارشیں برسا کے، دور پہاڑوں پہ لے جا کے برسا کے، برفیں بنا کے، پھر سورج قریب کر کے پگھلا کے، آبشاریں اور چشمے بنا کے، ندی نالوں میں بھیج کے، دریا بنا کے، نہریں نکال کے، سوئے کھالے نکال کے، تمہاری کھیتوں میں لا کے فصلیں اگا کے، تمہارا جو ہے وہ غلہ بنا کے، پھل بنا کے، اور اسی سے جانوروں کا چارہ بنا کے، پھر ہم اس پانی کو آگے لے جا کے سمندروں میں دوبارہ ملا دیتے ہیں۔ یہ صرف ہم ہی کرتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم نے ہر درخت، ہر پھل، ہر فصل کا نر اور مادہ بنا دیا۔ یہ جوڑے ہم نے بنائے۔ اس پہ ہماری پہلے بات ہوئی تھی ایک دفعہ کہ آپ جب مدینے میں آئے تو آپ نے آرڈر دے دیا کہ کھجوروں کی تعبیر نہیں کریں، نر کھجور کے خوشے لے کے مادہ کے اوپر مارے اور پھینکے جاتے تھے، جس سے فصل بڑی اچھی رہتی تھی، اور طریقہ کار ہے، آج بھی چلتا ہے۔ تو آپ نے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، صحابہ کرام رک گئے، اس سال فصل اچھی نہ ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا رب نے جوڑا بھی بنایا سوائے اپنی ذات کے۔ تیرے رب کا جوڑا نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ساری دلیلیں دینے کے بعد اب اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو جھٹلانے کے لیے بڑی دنیا نے کوشش کی ہے، لیکن یہ 1456 سال سے پیچھے پہ 1497 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو 1457 برس ہو گئے آپ کو نبوت ملے ہوئے، اور وہی کو اترنے کے بعد مکمل ہو۔ کوئی مائی کا لحاظ، بڑے سے بڑے سائنسدان، ٹیکنالوجسٹ، ماہر ترین لوگ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ آج بھی بے بس ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اللہ یہ باتیں کر کے کہتے ہیں ہاذا خلق اللہ، یہ میری تخلیق ہے، یہ میری ٹیکنالوجی ہے، یہ میری بناوٹ ہے، یہ میری تخلیق کا شاہکار ہے، میں خالق ہوں، میں موجد ہوں، میں بتا رہا ہوں، بنا کے دکھا رہا ہوں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جن کو مشکل میں پکارتے ہو، جا کے دعائیں مانگتے ہو، مناجات کرتے ہو، منتیں مانگتے ہو، ترلے کرتے ہو، سر جھکاتے ہو، در در پہ خاک چھانتے ہو، مجھے صرف ایک جواب دے دو، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان میں سے کسی نے کیا بنایا ہے، بس یہ دکھا دو۔ یہ تو خود بھی اپنے آپ کو نہیں بنا سکے، ان کو بھی میں نے بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، اللہ نے سورہ حج میں مکھی کی مثال دی، مکھی سے بڑھ کے اور کیا، مچھر کی مثال سورہ بقرہ میں دی۔ ان بیچاروں سے سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی نہیں بنے گی، 2, 4, 5 کلو کا بچہ بڑی دور کی بات ہے۔ اور یہ اللہ نے سورہ لقمان میں کہا انہوں نے کیا بنایا ہے وہ دکھا دو۔ ہم ان کی تخلیق مانگ لیں، مارکیٹ میں تو یہی ہوتا ہے کہ پاکستان نے کیا بنایا، جب انٹرنیشنل نمائش لگتی ہے تو ہر ملک اپنی کوئی نہ کوئی ایجادات لے کے،
انہوں نے کیا کیا ہے جو میرے برابر لا کے کھڑا کر دیا؟ حاجت روا مشکل کشا مان رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں بل الظالمون فی ضلال مبین. یہ جتنے بھی کرنے والے ہیں یہ سارے ظالم ہیں، عام بندے کی بات نہیں ہے. بل الظالمون، یہ ظالم فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں، واضح گمراہی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کرنے کے بعد بات کی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان اپنے بندے کو حکمت سے نوازا. بھائی وہ حکمت کیا ہے؟ حکمت دیکھے اللہ نے جو باتیں کری، کہا اَنِشْكُرْ لِلَّهِ، رب کا شکر ادا کر. شکر یہ ہے کہ بندے کے پاس جو فن ہو اس فن کا حق ادا کرے، یہ شکر ہو جائے. اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں تو اس فن کے مطابق آپ حق ادا کریں، لیٹے سوئے سستی میں نہیں رہیں. اگر آپ ایک اچھے طبیب ہیں تو لوگوں کو دوا سے سہولت پہنچائیں. آپ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں تو لوگوں کو اپنے فن سے نوازیں. اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اگر یہ دنیا میں رہ کے ایسے کر رہے تو حق ادا کرے گا جو اللہ نے اس کو نعمت سے نوازا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہا ہے. شکر کرنے والا یہ صرف زبانی کلامی نہیں، اپنے رب کا شکر ادا کیجئے. آپ میرے اوپر احسان نہیں کر رہے، اپنے لیے کرو گے فائدہ تمہیں ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اگر تو میرا انکاری بھی بن جائے، نہ شکرہ بھی بن جائے، ضد پہ آ جائے، مخالفت پہ آ جائے، بغاوت پہ آ جائے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا تو بچہ باغی بن جائے گا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کا بھائی مخالفت پہ اتر آئے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں ساری دنیا بھی میری مخالف ہو جائے اور ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا، یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. میں غنی ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے نہیں. بڑے بڑے فرعون نمرود بگڑے، اللہ کہتے ہیں پھر بھی میری تعریف ہی ہوگی. اتنی مخلوق ہے میری کہ وہ ساری تعریف کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کیا کمال کہتے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں. لقمان، اللہ نے ان کو بیٹا دیا اور وہ شکر ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اسے تبلیغ کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے. اب بیٹے کو واعظ کرنا ہو تو میرے خیال میں ترنم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم وہاں سور لگانے لگ جائیں. بیوی کو سمجھانا ہو یا بھائی کو سمجھانا ہو تو لب و لہجہ بڑا سادہ، سادی آواز اور لب و لہجے میں سمجھا رہے ہیں. اور سمجھا کیا رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ. جس دعوت کا آغاز توحید سے ہٹ کے ہے اس دعوت میں حکمت نہیں. وہ تبلیغ کسی کام کی نہیں ہے کہ جس میں آپ توحید کی دعوت دے کے شرک سے نہ روکیں. اللہ نے اسی لیے پہلے شرک سے روکا ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے، پھر اس بات، پہلے جگہ صاف کی جاتی ہے، پھر کرسیاں بچھائی جاتی ہیں، پھر دعوت کی جاتی ہے. اور اگر جگہ ٹھیک نہ ہو، برتن ہی صاف نہ ہو، گھر ہی ٹھیک نہ ہو، گھر والوں کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو دعوت نہیں ہوتی. یہ دعوت کا میدان ہے. کیا ہے؟ اگر اپنا ہی شاپر پھٹا ہوا تو آپ شاپر میں ڈال کے کسی کو سامان کیا پہنچائیں گے؟ تبلیغ پہنچانے کا. جب انسان خود ہی پھٹا ہوا ہو، 500 سوراخ ہو، اور یاد رہے کہ پھٹا ہوا بندہ ہوا ہے کہ جو نیکی کرے اور اس کی نیکی سنبھلے نہیں. نماز پڑھی ہے، سنبھال نہیں سکا. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنی جیب میں سونا لے کے پوری اس کی اینٹ اور ڈلی ڈالی ہے لیکن جیب پھٹی گئی، ظاہر ہوگی، پرس ڈالا ہے. کیا اگر آپ نے نیکی کو سنبھالا نہیں، اور نیکی کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے پاس توحید جیسا صاف عقیدہ ہو اور بالکل شرک سے پاکیزہ زندگی، لا تشرک باللہ. اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں کی تو آج یہ سبق لیں. یہ کسی مسلک کی بات نہیں. یاد رکھیے یہ مسلک قرآن مسلک پہ بات کرتا ہی نہیں. قرآن انسانیت پہ بات کرتا ہے، اور میں انسان ہوں، اگر خود کو سمجھتا ہوں تو غور کروں. باوفا رب سے بے وفائی بڑی ہے.
با وفا نبی اور بے وفا امتی دیکھنے ہوں تو بھی ہمیں دیکھے. وہ پیغمبر وفا کرتے کرتے اتنی لاشیں دے گئے, اتنے غزوے لڑ گئے کہ بندوں کو توحید دے دی, اور امتی اتنے بے وفا نکلے کہ اسی قرآن کے انہی معانی کو نہیں سمجھ سکے, انہی لفظوں کو نہیں لے سکے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, یہ ہے وہ آیت جس نے بتایا کہ کائنات کے سارے ظالم مل کے پوری دنیا کے انسان جانوروں کا کیما 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 کر دیں, خون بہا دے, پوری دنیا ڈوب جائے, ندیاں نالے بن جائیں خون کے. اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا ایک دفعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا. ان الشرک لظلم عظیم. اپنے محرم رشتوں کے ساتھ کروڑوں مرتبہ برائی کر لی جائے, وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک دفعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے. تیرے رب کو یہ گوارا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کوحرام مچا ہوا ہے, سکون نہیں ہے. جس نے سکون دینا تھا, جب ہم نے اسی کو ناراض کیا ہوا ہے تو آسانیاں کہاں سے ہیں. اب اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کی بات میں ایک بڑے کمال کی بات کر گئے اور فرماتے ہیں کہ ہم نے وصیت کر دی انسان کو اپنے ماں باپ کے لیے, حملتہ امہ وہنا. یہاں صرف امی کا ذکر نہیں ہے, ذہن میں رہے والدین کا ذکر ہے. وصیت میں والدین دونوں برابر ہیں. یہ اللہ کی نصیحت ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تیری توحید بھی تیرے کام نہیں آئے گی اگر تو نے حقوق العباد مارے ہوئے. ہاتھ میں تصویر پکڑ کے صوفی اللہ بن گیا اور تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھ یہ بھی نہیں ہوگا, تجھے یہ بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا. حملتہ امہ وہنا علی وہن. تو پوری زندگی ماں کو ایک دفعہ ویسے نہیں اٹھا سکتا جیسے ماں نے تجھے تکلیف در تکلیف, جھٹکے در جھٹکے. آج کل تو خیر سائنس نے سب کچھ دکھا دیا ہے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کتنی دفعہ 9 مہینوں میں پاؤں مارتا ہے, کیکے مارتا ہے. فٹ بال کے 11 کھلاڑی مل گئے, اتنی کیکیں فٹ بال کو نہیں مارتے جتنا ایک بچہ بچپن میں اپنی ماں کو مار کے پھر دنیا میں آتا. کتنی تکلیفیں اور کتنے دکھ جو وہ رو نہیں سکتی, بتا نہیں سکتی, کوئی سننے والا نہیں ہوتا. اور سن بھی لے تو کیا کرے گا, کیونکہ اندر کی چوٹ وہی جانتا ہے جسے لگی ہوئی. یہ دکھائی نہیں جاتی. اس لیے اللہ نے کہا کہ تیری ماں نے دکھ پہ دکھ, درد پہ درد, جھٹکے پہ جھٹکے, تکلیف پہ تکلیف. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور 2 سال تیرا دودھ پینا, ماں کے چھاتیوں کو کاٹنا, تکلیفیں دینا. اور میں بھی کل دیکھ رہا تھا کہ جب بچہ فیڈ کرنے کے لیے ماں سینے سے بچے کو لگاتی ہے تو سب سے پہلے جب ٹچ کرتا ہے بچہ ماں کی چھاتی کو تو آرڈر جو ہے وہ دماغ میں جاتا ہے, وہاں دماغ سے آرڈر پھر دوبارہ واپس آتا ہے. لائن آتی ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے, اس کو ضرورت ہے, بھوک لگی. اور پھر یہاں پیچھے جتنے بھی خزانے ہیں, جتنی فیکٹریاں ہیں, ان کے اندر جتنے سسٹم ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں. اور پھر وہ آ کر کے ایک گھونٹ تیرے منہ کے اندر جو آتا ہے, تیرے رب کی ہزاروں مہربانیاں اور تیری ماں کا ذریعہ بنا کے, کوئی تھوڑی سی بات نہیں ہے. سینے کی ہڈیاں جو ہے تلائیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں. تو یہ 2 سال لگاتار تیرے ساتھ وہ کرتی رہی. انشکر لی والے والدین, میرا شکر یہ ہے کہ توحید اپنا, شرک نہ کر. اور ماں باپ کا شکر یہ ہے کہ ان کا کہنا مان, نافرمانیاں, ضدیں اکڑ, بغاوت, انا اور اپنی مرضیاں نہ کر. ماں باپ کو نہیں بتا کے کیا کرنا ہے, ماں باپ سے پوچھنا سیکھ. بتانا بڑوں کا کام ہوتا ہے, اللہ بتا رہے ہیں. اور یہی وصیت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. قرآن مجید کو رٹا مار لینا, یہ ترجمہ پڑھ کے گزر جانا اور بات ہے. دعوت اور تبلیغ کے لیے اگر میں کہوں کہ یہ 2 سبق لے جاؤ اور گھر چلے جاؤ, کھانا کھاؤ, شاید ہم سب کہیں کہ نہیں ٹائم نہیں پورا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پوری زندگی کے لیے یہ 2 خوراکیں کافی, 2 ڈوز لائف ٹائم. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھ, الیہ المصیر, اکڑ جتنا کرنا ہے میری توحید کے خلاف ہے, شرک کر, ماں باپ کے حکم عدولی پہ آنا, فرمانیاں کر. آخر تمہیں آنا میرے پاس ہی ہے, جان شکنجے میں آنی ہے, موت آنی ہے,
پھر وہ وقت جب میرا، آج تیرا وقت ہے، میں نے دیا ہے تمہیں، موقع دیا ہے، ضائع کر رہا ہے تو کبھی میرے ہاتھ گیا ہے۔ اتنی بڑی دھمکی پورے قرآن میں اس انداز میں شارٹ ترین طریقے سے کہی نہیں۔ حضرات اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے خلاف بغاوت پہ اکسائیں اور شرک پہ مجبور کریں، اگر مجبور کریں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہیں مان۔ بڑے ہوں گے ماں باپ، چودھری ہوں گے، خان ہوں گے، راٹ ہوں گے، اکڑ پوں والے ہوں گے، مالدار ہوں گے، دولت مند ہوں گے، بڑے ماشاءاللہ شیخ الحدیث، محدث، فاضل، مفسر، لیکن اگر بات شرک کی کرے، وقت کا ولی کہلوا کے کسی دربار پر، مزار پر سرکار بن کے دستار باندھ کے بیٹھ کے بھی کرے، کبا و جبا نہ دیکھنا، اپنے رب العالمین کو دیکھنا، پھر بھی ماننا۔ دنیاوی طور پہ عزت کرنی ہے، وہ آگے ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان سے نیکی نہیں چھوڑنی، وہ جاری رکھنی ہے، ان کا کھانا پینا بند نہیں کرنا، ان کی خدمت بند نہیں کرنی، پاؤں دبانے بند نہیں کرنے، مالش کرنی بند نہیں کرنی، ان کو لباس دینا بند نہیں کرنا، ان کی نوکری چاکری کرنی بند نہیں کرنی، لیکن آپ کو کہیں کہ میرے ساتھ چل کے کسی جگہ سجدہ کرو، کٹ جانا مگر سر نہ جھکانا۔ یہ سبق کہاں سکھایا؟ سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ۔ ایک اور حکم، بیٹے رستے دو ہیں، ایک اکڑنے والوں کے، ایک جھکنے والوں کے۔ آپ نے ہمیشہ ماننے والوں کا، جھکنے والوں کا، مٹے ہوئے لوگوں کا، عاجز لوگوں کا، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، جتنا جھکے گا رب اتنا ڈالی کو پھل لگا دے گا، جتنا اکڑ کے سرو کی طرح سیدھا جائے گا اتنا نامراد اور بے پھل ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف انابت کرتا ہے، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر دوبارہ دھمکی، مڑنا تو میرے علی ہے، دوڑو کتے کے جانا، آخر سے مڑنا ہی۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جیڑیاں کرتوتاں کی تھیں۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ باپ کا انداز نہ رب جیسا ہوتا ہے۔ میں نے اکثر والدین میں سے باپ کو کبھی سختی کرتے، یہ دھمکی دیتے کہ پوتا کر ویلا تے ہونا ہی، کبھی تم ہی تو میری جگہ تے ہونا ہی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، سب سے بڑے ہیں، عزیز ہیں، حکیم ہیں۔ خیر رب کا تو انداز ہی نرالا نہیں۔ رب دیتا ہے وسیلے کے ساتھ، واسطے کے ساتھ، کسی کو ذریعہ بناتا ہے۔ میں حلال وسیلے سے لے لوں یا حرام وسیلے سے، لیکن مانگنا میں نے اللہ سے تھا۔ ذریعہ حرام کا نہیں اپنانا، رزق حلال کھانا ہے، جھکنا ہے اور مٹنا ہے۔ اس کے بعد مالک فرماتے ہیں اور بات نقل کرتے ہیں بیچ میں کس کی؟ لقمان کی۔ یا بنیا، وہ میری پتری، بنئی چھوٹے سے بچے کو کاکے کو کہتے ہیں، وہ میرے لاڈلے چھوٹے سے۔ اس کے لیے ہر زبان میں الگ الگ لفظ ہے، بعض زبانوں میں میرے مٹھو یہ لفظ بولا جاتا ہے، کچھ میرے کاکے بولا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بلاتے تھے تو کہا کرتے تھے یا غلام، یا غلام۔ ایک اور بچہ آپ کو ملا، رو رہا تھا، اس کی چڑیا مر گئی تھی۔ بچوں کو جانوروں سے جتنا پیار اور لگن ہوتا ہے یہ اس حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا عمیر اس کو کہہ کے عزت سے بلا رہے ہیں، ساڑھی کرے نہیں، یا ابا عمیر ما فعل بغیر، عمیر کے ابو چھوٹا سا بچہ ہے، اور صرف بڑوں کو عزت سے بلانے کے لیے ابو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں خواتین نام نہیں لیتی تھی، ان پہ ماشاء اللہ ایسا لگتا ہے جی چھوٹے پتر نو صدر نہیں ہیں، آمد ہوئے ہیں۔ تو ہم نے ساری زندگی یہی سنا ہے۔ میری ماں بالکل سفید ان پڑھ تھی، نہیں جانتی تھی بچے، لیکن یہی سنا ہے خدیج کے ابو یہی بولا گیا۔ کیوں؟ جو گھر میں بڑا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اسی طرف نسبت ہوتی۔ اسے ہم کہتے ہیں کنیت، اسے ہم کہتے ہیں کنیت۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے تھے قاسم، تو آپ کو ابو القاسم کہا گیا، قاسم کے ابو، اور سیدہ خدیجہ کو قاسم کے۔ یہ چیزیں نعمت ہوتی ہیں۔
اچھا یا تو غیر ما فعل غیر، تیری بلبلیاں تجھے جدائی دے گئی ہے، کیا ہوا اسے؟ اور وہ بچہ رو رہا ہے کہ یہ مر گئی ہے. تو بہرحال اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. یہ جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے نا، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہے. عامل لوگوں کے لیے بڑی عظیم آیت ہے. بچہ گم ہو جائے، انگوٹھی گم ہو جائے، مال گم ہو جائے، ڈنگر چوری ہو جائے، بیٹی بچ جائے، پتر نس جائے، کوئی باغی بن جائے، یہ آیت لکھ کے دیتے ہیں کہ پنکھے کے ساتھ باندھ دو، جیسے جیسے یہ گھومے گا درخت کے ساتھ باندھ دو، یا اور کچھ نہیں تو رسی ایک دے اینڈ تے بٹا بن کے وہ تھلے تلویز رکھ کے گھماؤ، جویں جویں گھومے گا وہ کھچ پائے گی تو آئے گا، جی ناپ نہیں ماس گھما کے کٹ دے. تو یہ عامل لوگوں کے لیے بڑی عظیم آیت ہے. اور اگر آپ نے پیسے بچانے ہیں تو آپ کا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہو تو اللہ پر یقین کر کے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو لکھ کے آپ یقین کر لیں اور شفا بنا دیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بہرحال کہتے ہیں کہ بیٹا ایک بات یاد رکھ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپ جائے کسی چٹان کے نیچے، آسمانوں کی وسعت میں جا کے، یا زمین کے بڑے بڑے ویرانوں میں، یاتی بہ اللہ، تیرے رب کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے اور نگرانی اتنی سخت ہے کہ رب اسے اسی وقت لے آئے گا جب اس نے بلانا. بولے دیکھنے لکھا ہے جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہمیں قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ ان کے لیے عذاب قبر میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جب ہمیں ایک جانور کھا جاتا ہے، مثلا درندہ کھا گیا، درندہ کھانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ لیٹنے، یا درندے کی کیا ہوتی ہے جو فضلہ نکلتا ہے؟ ہوتے انہیں تو لیٹنے کرنے ہوتے ہیں، اونٹتے بھی جانوروں کا گوبر ہوتا ہے. تو یہ درندہ آپ کو کھائے گا، ہضم کرے گا، آخر فضلہ نکالے گا کہ اچھا کہتے ہیں کہ وہ تو ہم فضلہ ہو گیا، ہم کیسے؟ اگر پرندہ کھا جاتا ہے، نوچنے والے پرندے، شکاری پرندے، انسان کو آپ نے شاید ایک دیکھا وہ کلپ کہ بدھ مت جو ہیں وہ مسلمانوں کو کاٹ کے ان کے اوپر سے جلد اتار کے پرندوں کو کھلا رہے ہیں، وہ پرندے جو شکاری ہیں، گیدیں کھا رہی ہیں، چیلیں کھا رہی ہیں. تو یہ جانور میٹ کرتے ہیں. ایک بندہ پانی میں گیا، مچھلیاں کھا گئی، تو یہ تو قبر میں آیا ہی نہیں، تو عذاب قبر کیسا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میری طاقت اور میری قدرت کے اوپر شک نہ کر، جو جانور تجھے کھائے گا جب تیرے عضو اور وجود اور حصے کا وہ زمین پہ پھینکے گا تو زمین میں مل گیا، بیٹ زمین میں آئے گی تو وہاں مل گیا، مچھلیاں پانی آ کر ساحل پہ اندر کا جتنا فضلہ نکلتا ہے آتا ہے مل گیا. میں ہواؤں میں اڑا کے پانی کے آبی بخارات بنا کے میں تو جہاں جہاں بھی ہے میں نے صرف کن کہنا ہے اور تیرے ایک ایک عضو میں ایک ایک ذرے میں اکٹھا ہو کے یوں آنا ہے جیسے میگنیٹ کے اوپر لوہا اکٹھا ہو گیا، میں تجھے اکٹھا کروں گا. اور یہ کس نے کہا؟ بیٹے کو سمجھایا جا رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے پتر لوگ کے کچھ معاملے رب تو کیتے تھے جا سکتے ہیں لیکن انہیں سامنے لے آنا. دوڑ جتنا دوڑتا ہے، چھپ جتنا چھپتا ہے، لگا جتنے پاسورڈ لگاتا ہے، باطنی طور پہ خلقتوں کو کر بدنام جتنا کرتا ہے، لیکن یاد رکھ تیرے رب سے کچھ چھپا نہیں، سب سامنے آ جاتا. یہ بات سمجھانے کے بعد ایک بات کی، ان اللہ لطیف خبیر، تیرا رب مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کا مالک ہے. لطیف، مائکروسافٹ سے بھی کوئی آگے کی بڑی ترین. اپنے دور میں امام ابن قیم نے ایک مثال دی، میں آج ہنستا ہوں کہ ابن قیم اگر تم آج ہوتے نا تو تم کچھ اور مثالیں دیتے ہمارے دور میں. کہتے ہیں کہ کالی سیاہ رات ہو، آندھی بڑے زور کی چل رہی ہو اور بارش پوری سپیڈ سے، شور ہو، باد و باران کے شور کے اندر اندھیری سیاہ رات، دور پہاڑوں میں کلر کہار کے نیچے کھائیاں دیکھی، اس سے بھی گہری گہری کھائیاں دنیا میں. ان کھائیوں کے اندر کسی چٹان کے نیچے کالے رنگ کی ایک چیوٹی چل رہی ہے جو میرے جسم پہ چلے تو پتہ نہیں.
آواز نہیں آتی، اس کے قدموں کی چاپ وہ اچھے بری پہ سن رہا ہے اور کالی سے رات میں اس کے رنگ کو پہچان رہا ہے، اسے پتا ہے وہ بھوکی ہے یا پیاسی ہے، اتنا باریک بین ہے وہ، اتنا باریک بین۔ میں اس سے بھی زیادہ مثال دوں، میں قائد اعظم کے 14 نکات یاد کر رہا تھا فصلوں میں بیٹھا، پینسل میں نے پکڑی ہوئی، باریک سکھا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کاغذ کے اوپر بک پہ پہلے وہ ایک ڈاٹ سا انتہائی باریک، جتنا باریک کہہ سکتے ہیں اتنا باریک، بس مجھے نظر آ رہا، میں نے کہا یہ پہلے نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے اس کے اوپر ایسے پینسل رکھنے کی کوشش کی، اڑ گیا۔ اتنی باریک چیز میں کس نے وہ فلائٹ کرنے کے سارے موڈ ڈال دیے؟ ہمیں تو اتنا بڑا پہاڑ کا وہ جہاز بنانا پڑتا ہے، کس نے اس کو پیٹرول دے رکھا ہے، کس پمپ پہ جا کے وہ فیول لیتا ہے، کیسے وہ اڑان بھرتا ہے؟ اور ابھی تو سائنس کا دعویٰ ہے نا کہ کچھ ایسی بھی چیزیں جو ہمیں آنکھ سے دکھتی نہیں اور وہ ان کو بھی زندگی دیتا ہے، ان کا کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، اتنے باریک سے باریک کو باریک سے باریک کیا کھلاتا ہوگا؟ جس سائز کی چونچ ہے اس سائز کا دانا بھی تو وہ بناتا ہے۔ اس رب کو بے وفائی کر کے چھوڑ کے چلا جائے، یہ سمجھا رہے ہیں بیٹے کو، خبیر وہ ساری خبریں رکھتا ہے، یا بنیا اے میرے بچے اقیم الصلاۃ، کھڑے ہونے کا ڈھنگ سیکھ، جھکنے کا ڈھنگ سیکھ، دھرنے کا ڈھنگ سیکھ، یہ مانا ہے صلاۃ۔ نماز تو ساری دنیا پڑھ رہی ہے، لیکن اگر رب کے سامنے کھڑے ہونے کا نہیں طریقہ آیا، بڑے کے سامنے کھڑے ہونے کا عادت نہیں آیا، پھر آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ اے متھے پہ بڑھائی محرابات عشق کے روال کوئی نہ، ایسے ہی گھٹنوں پہ نشان پڑھوایا ہے تو نے، ایسے ہی اپنے گٹے بنوائے ہیں تو نے پاؤں پہ، تجھے رب کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہونا آیا اور اپنے بڑوں کے سامنے بھی۔ نماز میں قیام کا معنی یہ ہے کھڑا ہونا سیکھ۔ نادان یہ کہ سجدے میں جب وقت قیام آیا ان کے سامنے نمستے کر کے جھک رہا ہے جہاں اکڑنا بنتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہی تو خوبی ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اپنوں کے سامنے نیوے نیوے چکے چکے نرم نرم موڑے، تو دوسرے کے سامنے پوری آپ کرتے پاگل کھلوتے ہیں۔ ہم ساری دنیا کے لیے نرم، اپنوں کے لیے نرم۔ شاعر نے ایک بات کہی ہے، کہتا میرے اس دور کی جو بھی کوئی فوج سپاہ ہو بیچارہ تھا کہ تھا، کہتا ہے اسد علینا وفی الحروب نعامت، ساڈے تے شیراں کو تے جدوں بھی لڑنا پہ جائے پھر پیٹاں۔ ہم بھی ایسے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہم ہمیشہ گرم، دوسرے نے ماشاءاللہ ہنسے نہیں ہوتے۔ ہر گھر کی کہانی، ہر فرد اسی بات پہ لگی ہے، کہا نہیں اقیم الصلاۃ، مسجد میں جانا سیکھ، کسی کے گھر جا کے صاف ستھرا ہو کے بادب ہو کے کیسے خاموشی سے رہنا یہ بھی سیکھ۔ اسی دوسرے نے گھر جا کے کہیں آتے چکی دیے گا، ہم تو مسجد میں معاف نہیں کرتے، غیبت یہاں چھوڑ، جھکنا سیکھ، حالات جھکائے تو جھک جائیں، گرنا سیکھ، سجدے میں گرنا پڑے لیکن گر جائے عقیدہ نہ گرے، سبحان ربی اللہ، سر زمین پہ رکھ کے بھی کہے اللہ تم سب سے آتا ہے، میرے اگر یہ حالات بھی ہو گئے تو میرا تیرے سے تعلق نہیں کٹا۔ حالات بدلنے سے کسی گھر سے بیوی نہ بھاگے، بچے نہ بھاگے، اگر نماز صحیح معلوم ہے اس کو ہم سمجھ جائیں۔ دیکھیے اسی زمین پہ گر رہے ہو، ناک رگڑنی پڑ رہی ہے، ماتھا رگڑنا پڑ رہا ہے، گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں، پاؤں کھڑے کرنے پڑ گئے ہیں، ہاتھ زمین پر رکھنے پڑ گئے اور الٹے ہیں، ہاتھ میں ہے بھی کچھ نہیں مٹی کے سوا، لیکن پھر بھی میں تیرا در چھوڑ کے کہیں نہیں جا۔ جیسے مرضی برے حالات آ جائیں، اگر میاں بیوی میں یہ وفا آ جائے نا کہ قبول ہے کہا تھا، اچھے دنوں کے لیے تو نہیں کہا تھا، بہار کے لیے بھی کہا تھا، خزاں کے لیے بھی کہا تھا، سردی کی رت میں بھی بولا تھا، گرمی میں بھی بولا تھا۔ دو لوگوں کو میں نے ٹھٹر کے مرتے دیکھا لیکن ساتھ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ کیا فائدہ اس زندگی کا جس میں آپ حالات خراب ہوں تو آپ ساتھ چھوڑ جائیں۔ کہا کہ سجدے میں بھی گر جاؤ، تشہد کا دھرنا بھی دینا پڑ جائے تو حق کے لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ ایسا حاضری دے رہی، ویلا بیٹھا کچھ نہیں بول، مٹھیاں باندھنے لیکن ویلیاں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر بھی یہ سیکھ جائے، یہ سکھا جائے، انشاءاللہ بچوں میں بڑوں کا ادب اور
معذرت کے ساتھ بڑے ورائٹی دار ہوتے ہیں. یہاں کتنے بزرگ ہیں جو سفید بالوں والے ہیں، ان سے بڑا کوئی اور بزرگ بیٹھا تھا، انہیں نہ کہا تیرے بھی چٹے تھے میرے بھی چٹے. میں نے اگلے دن اشارے پہ ایک فقیر کو پیسے دیے، وہ لے کے نہ بھاگا گیا، اس نے جا کے دوسرے بیٹھے ہوئے کو دے دی. میں نے کہا شاید اس کے گینگ کا ہوگا کہ پکڑا رہا ہے. تو میں نے گاڑی سائڈ پہ روک لی. میں نے کہا یار تجھے پیسے کی ضرورت نہیں تھی تو میرے سے کیوں لیے تھے؟ کہتا نہیں مجھے ضرورت ہے، لیکن وہ جو بیٹھا ہے نا وہ میرے سے زیادہ ضرورت ہے. مجھے عزت کی ضرورت ہے، لوگ میری عزت کریں، چھوٹے میرے سے عزت سے ملیں، لیکن جو مجھ سے بڑا ہے مجھے اس کی بھی عزت کرنا رکھنا چاہیے. اس ہاتھ سے اس ہاتھ لے کرنا سیکھیے، ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں اور کمال کی بات کر گئے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، جو عرف عام میں معروف چیز ہے نا وہ صرف اللہ کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار عرف عام میں لوگ ناچتے ہیں، ناچنے کا کہہ دو، پگڑا ڈالتے ہیں، پگڑا نہیں. معروف وہ ہے جو اللہ کے ہاں معروف ہے، اچھا وہ ہے جو اللہ کے ہاں اچھا ہے، نیکی وہ ہے جو تیرے رب کو نیکی لگے. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنا عادت بنا لیجیے. جس دن برے کو برا کہنا چھوڑ دیا گیا اس دن قیامت ہم نے دیکھی ہے. قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا. قیامت اب کیا ہوگی؟ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو کے آپ کو اچھے برا کہنا چھوڑ دیں تو وہ آپ کے لیے قیامت. اگر آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں تو فکر کریں، شکر کریں کوئی آپ کو روکتا ہے. جس بات کا مالی نہ ہو اجڑ جاتا ہے. وہ مالی جڑا ڈکتا گیرڑا گلیریوں کو، جانوروں کو، طوطوں کو. ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوہر کو. یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں. یہ تیرے ماں باپ طوطے اڑاتے ہیں تو تیرا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ماڑی ماڑی گالتے نہ میں چھینے نہ پایا، پھر ٹینشن نہ لیا کر. سب اللہ کامل ہے. مصیبتاں یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور آزمائش امتحان ہوتی ہے. اور امتحان امتحان یکرم الرجل یحان، یہ ایک پل ہوتا ہے جو ایک کتے کو جتوا دیتا ہے، وہ صبر کر کے اپنی دم کھڑی رکھتا ہے، اور دوسرا دبا لیتا ہے، وہ ہار جاتا ہے. مشکلوں کے سامنے کبھی سر مت پھینکنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مشکل آئی کہاں جاتے تھے؟ اللہ کے گھر آ جاتے ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کے لفظ سنیے، حدیث کے لفظ کانا اذا حاضر ہو اور فضع الى الصلاۃ، رب کے آج سے ہم کھلو جاتے سے اللہ مشکلاں نہ پہ میں وہ پر چلیا جڑا سب تو بڑا ہے، تسی میرا کی کر رہے تے پہلا لفظ ہی کہتے سی اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. مشکلیں تو چھوٹی چھوٹی چیز ہے، صبر سے کام لیجیے. سدا رات نہیں رہتی، ظلمت شب سے اتنا حادثہ نہ ہو، قوم مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو. یہ گرام خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا. اور چمکنے کا ارادہ کر لو تو ہزاروں دنوں کے جگر چیر کے ایک جگنو جو ہے وہ انشاءاللہ نکل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن اتارا گیا اس میں سید لقمان کہتے ہیں ان ذالک من عزم الامور، یہ اصل اتھارٹی، طاقت اور پاور ہے، یہ ڈٹ جانے کا، ڈٹ جانے کا نام ہے. اور یہی اللہ کے ہاں ان امور میں سے ہے جو بڑے عزم والے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ولا تصعر خدک للناس، من پسند لوگوں کے لیے تو سارے ہی کہہ کے لگا لیتے ہیں. جہے لوگ پسند نہ ہو انہوں نے کہ جڑے متھے تے وٹ نے نہ پایا نہ پایا. پتہ نہیں میں تھوڑا کی بگاڑیا، مینوں کافی دیر تو کئی جانے کو رکھتا ہے جان لو یا بات کر ہس بہت ہوتا نہیں. میں سبق سمجھا ہوتا ہے کئی دفعہ ایسے ہی گھوری جاتے ہیں. کسی کو تھوڑا اچھا دیکھو اتنا برا، وہ ایک صحابی نے نہاتے ہوئے کو دیکھ لیا، اتنی چٹی چمڑی، وہ بیچارہ ہوتے ہی تھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہا اس کو نہلا کے اس کا پانی دے کے اس پہ پھونک کے مارو. وہ یار ایڈا گھور کے کی لکھنا، کسی کو اچھا نہیں ہو. سلام بھی لینا اس نے لے ہی لیا آگے پہ. کیوں لے آئی؟ بالخصوص کھانا کھاتے ہوئے انہیں ہاتھ لبڑے پتہ نہیں کیتا دینے میرے لبڑے اپنے نے سلام وہ دے لینا. اور پھر فقہ کی لکھ دیتا 10 جگہ تے سلام لینا جائز نہیں. تو میرے بھائی یہ حکم ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی میرے پیغمبر کو سلام کہا گیا تو آپ
کہہ سکتے تھے جب میں رب سے ملاقات کر رہا ہوں تو خبردار کوئی سلام نہیں کہے. آپ نے روکا نہیں. حالت نماز میں میرے محبوب نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے. پتہ ہے سلام کا جواب کیسے دیا والے صاحب؟ کہنے والے کو نہیں روکا. اور سلام کہنے والے کون تھے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, حالت نماز میں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بھی میں نماز پڑھ رہا ہوں. جو آپ منہ سے تو نہیں دے سکتا کہ یہ نہ سمجھے میں بڑا ہو گیا تم تیری گل کا جواب نہیں دیتا. ایسی بات نہیں ہے. متھے پہ بٹ نہ پایا کر لوگوں کے لیے, اور اپنے گال نہ پھوکا نہ پڑے گا. حق اس کو کہتے ہیں. ہر میرے پھوکے نہ کر اپنی پھوکا کاٹ کر تو بہت پھوکے لوگ پیر پھٹ جاتے ہیں. ولا تمشي في الارض مرحا, اونچی اڈی والی جتیاں لے کے آکڑ آکڑ کے کیٹ واک نہ کریا کرو تے غصے پا کے جتی میری چیخ مچیٹاں وچ تیرے دی دھار ہوئے, نکیاں نکیاں ٹوراں ٹردی ہاں گلے تے پار ہوئے. ایڈے فخر نہ کریا کر پیر نہیں کیتے. کدی انہاں نوں ویکھیا کر جنہاں دے پیر ہوئے. دیکھ ان کو جن کی میں نے اچھے خاصے خوبصورت پاؤں تھے, ناز کرتے تھے. میں نے شوگر کا مرض ڈال کے نا صرف انگلیاں نہیں کٹوائی, پورا پورا کٹوا کے, ٹخنوں تلک کٹوا کے, پھر اوپر سے کٹوا کے, ہاتھ پنڈلیاں کٹوا کے, میں نے گھٹنے کٹوا کے, میں نے ان کے چولہے کولے کٹوا کے, حتیٰ کہ یہاں تک جب کاٹنے کا وقت آیا تو کہنے لگی اپنے بندے نے یہ دینا تو بہتر ہی ہے برف کا سوا لیا میرے دل سے نہ بہت کٹی گئی. یہ بھی دن دیکھ لیں بیٹا, جوانی پہ غسل پہ فخر نہ کر, گالوں میں پھونکے نہ بھر, اس جسم کے ساتھ اکڑ کے نہ چل. تیرے رب کو گردن کے سریے پسند نہیں. اللہ نے اسی لیے گردن میں جوڑ رکھے اور جھکنا رکھا ہے. ان اللہ لا یحب کل مختال مختال فخور. تیرے رب کو آکڑے ہوئے بگڑے ہوئے اکڑو خان گردنوں میں سریے والے پسند نہیں ہیں. اور آخری دو باتیں, وقت سے تھی مشیت نہ اینا سلو چل کے پچھلے بچارے ہارن دے کے رستہ لب دے پھر, نہ اینا فاسٹ چل کہ اگلے سے ٹھوکدا پھرے. وغضض من صوتک, آواز بھی مناسب رکھا کر. اینا زور نہ لا کے لوگوں کے کان پاڑ جان تے اینا بولا بھی نہ بول کے اٹھن کی آ گیا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک ساؤنڈ سسٹم آ جاتا ہے اور بولنے والے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مسجد دیا کندا پاڑ جانا, نعرہ ایڈے زور دا مارو کہ مدینے پہنچ جائے. وہ بھائی اللہ سے ایک معقول آپ کو بتایا گیا, اور پھر کہا کہ اتنا انکر الاصوات, یہ بار کی وصیت ہے, اتنا انکر الاصوات لصوت الحمیر. وہ تو جی اونچا بولنے جو سن اللہ اگر بولتا سب کو جی دیا ڈھیچو ڈھیچو بولنا ہے تو گفتگو میں حسن پیدا کیجیے, مگر نہ میڈک بھی ڈر چلاتے ہیں. اور آواز میں دھیما پن رکھ کے مناسب رکھ کے, کئی گھر 24 گھنٹے شور ہی نہیں ہوتا. اب یہ بڑی معقول کی بات ہوتی ہے کہ بیٹا یہ کر دے, بھائی یہ کر دے. کہ کچھ اتنے کا ایسا بولن دے ہوئے کہ انہوں دوبارہ کی چار لوگ آپ کیا کام کیا وہ بیچاروں کے گلے ہی اپریٹ کروا کے تھک جاتے ہیں. آواز نہیں, شکر کرے اللہ نے ہم کو آواز دی ہے تو اپنی آوازیں بلا وجہ بلند نہیں کریں. لو جی 35-40 منٹ کا یہ وصیت اور دعوت اور نصیحت جناب لقمان نے بیان کی, اپنے بچے کو کی اور اپنے قرآن بنا ڈالا. تو آگے پھر اللہ کی توحید کا جو ہے وہ ذکر شروع ہو جاتا ہے. تو آج کا جو سبق ہے سب سے بڑا, اللہ کے ساتھ توحید والا رویہ. کوئی بھی مسلک ہے رکھو, شرک نہیں کرنا. کوئی بھی مسلک ہے نہیں کرنا. آپ کی کوئی بھی قوم نسل ہے, ماں باپ کے ساتھ حکم ماننا ہے, ان کی خیر خواہی کرنی ہے. لیکن اگر وہ شرک پہ آمادہ کرے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہے. اور موٹی موٹی کچھ چیزیں سکھائی گئی ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم نے پلے باندھنا ہے. گھر جا کے ایک دفعہ نا پھر سونے سے پہلے سورہ لقمان کا مطالعہ کیجیے گا, انشاءاللہ مزہ آئے گا. اور پھر گھر میں یہ دعوت آگے پہنچا دیجیے گا تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے دے گا. بارک اللہ فینا وفیکم واکرمکم وسلم وعافاکم.